إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ کیا آپ لوگوں نے ان لیڈروں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ شکرا نعمت اللہ کفرا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکروں سے بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کے لیے انہوں نے دار بوار کو حلال کر لیا، ہلاکت کے گھر کو حلال کر لیا، دوزخ کو انہوں نے حلال کر لیا۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی قوم کے اندر اگر ناشکرے لیڈر آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھتے، تو پھر اس کا نتیجہ پوری قوم بھگتتی ہے۔ اور دیکھیے اسی طرح اس صورت کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تو اے انسانوں ذرا غور تو کرو کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، لوگو اس کرۂ زمین پر تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو گن نہیں سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بلا شبہ انسان بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ دیکھیے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ظلم کی بات تو یہ ہے کہ وہ شرک کرتا ہے، اور سب سے بڑی ناشکری کی بات یہ ہے کہ وہ نمک حرامی سے کام لیتا ہے، اور شرک ہی سب سے بڑی نافرمانی اور نمک حرامی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ نے زمین دی ہے، اللہ روشنی دیتا ہے، پانی دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، سبزیاں دیتا ہے، پھل دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، بیوی دیتا ہے، بچے دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان شکر ادا کرتے ہیں دوسروں کا۔ ہم مخلوق کو خالق سمجھ بیٹھتے ہیں، مخلوق سے دعا کرتے ہیں، آستانوں پر جاتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، قبروں پر ہم جاتے ہیں، تو انسان کو خدائی میں شریک کر لیتے ہیں، مخلوق کو ہم خدائی میں شریک کر لیتے ہیں۔ یہی تو انسان کا شرک ہے، یہی تو انسان کی ناشکری ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ نمک حرامی ہے، تم میرا کھاتے ہو اور گاتے کسی اور کا ہو۔ تو کتنی خوبصورت آیت یہاں سورہ ابراہیم کے اندر شکر کے حوالے سے آ رہی ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، اس لیے تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کی نعمتوں کا معاملہ یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لامحدود نعمتیں ہیں، اس کے باوجود انسان ان الانسان لظلوم کفار، وہ بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ اس صورت میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مشروط پیشکش سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کی گئی تھی آگاہ کر دیا تھا کہ اگر وہ شکر کا رویہ اختیار کریں گے تو وہ اور دے گا، اور اگر وہ ناشکری کریں گے تو پھر اس کا عذاب بہت شدید ہوگا۔ اور یہ اس کا جو اصول ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، یہ ہر قوم کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے اعلان کر دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرو گے تو تمہیں بہت دیا جائے گا، لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم لوگوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیے تو ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو میرا عذاب بلا شبہ بہت سخت ہوگا۔ تو یہ پوری سورۃ ابراہیم شکر اور ناشکری کے رویوں کی وضاحت کرتی ہے،
آیت نمبر 8 میں کہا گیا دیکھیے وَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ کہ انسانوں اگر تم لوگ ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہو اور تم کیا پوری روئے زمین کی ساری مخلوقات بھی اگر اللہ کی ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اس کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ اس کسی تعریف کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں آپ حمید ہے۔ سورۃ ابراہیم کے بارے میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ مطالبہ شکر پر مشتمل ایک سورت ہے۔ اس سلسلے کی بقیہ گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم